الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 130 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ موسیٰ و فرعون کا قصہ زیر بحث ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب فرعون نے دھمکی دی اور اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے جو اس سے پہلے طریقہ رہا ہے اسے دوبارہ جاری کر دیا جائے گا، ان کے بیٹوں کو زندہ رکھا جائے گا، ان کے بیٹوں کو معاف کیجیے گا قتل کر دیا جائے گا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے گا، تو اس پر بنی اسرائیل کی پوری قوم کی طرف سے یہ رد عمل بھی سامنے آیا کہ ہم اس سے پہلے بھی ستائے جاتے رہے، بیگار میں پکڑے جاتے رہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم اس سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور ایک پیغمبر کی بعثت کے بعد ہمیں کچھ اطمینان ملے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے کے بعد بھی اسی طرح ستائے جا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور اس کی ایک سنت ہے، اس کے تحت ہی معاملات ہوں گے، اس لیے توقع رکھو کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، اور پھر اقتدار فرمائے گا، عطا فرمائے گا تو یہ دیکھنے کے لیے ہی عطا فرمائے گا کہ کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ ایک اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے باب میں خدا کے قانون کو بھی انہوں نے بیان کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ بہرحال امتحانی کے لیے ملتا ہے، یعنی پیغمبر کی بعثت کے بعد بھی اگر قوم پر اللہ کی عنایت ہوتی ہے تو عنایت بھی اسی وقت ہوگی جب قوم اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کرے گی، اور پھر برقرار بھی اسی صورت میں رہے گی جب وہ اپنا راستہ صحیح رکھے گی۔ اس پر اس نوٹ کو دوبارہ سن لیجئے کہ یہ برسر موقع تنبیہ ہے کہ خدا کے پیغمبر کا ساتھ دو گے تو بادشاہی ضرور مل جائے گی، مگر برقرار اسی صورت میں رہے گی جب اس کا حق ادا کیا جائے گا۔ پچھلے رسولوں کی امتوں کی طرح بدمست ہو کر زمین میں فساد برپا کرو گے تو انہی کی طرح یہ تم سے بھی چھین لی جائے گی۔ یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس قانون کو بہت ہی ایجاز کے ساتھ بہت مختصر لفظوں میں انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ یہاں چند چیزوں کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے، کیونکہ آگے اب اس سرگزشت کے وہ پہلو سامنے آ رہے ہیں جو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہیں۔ دعوت دینے کے لیے تو میں بھی اٹھ سکتا ہوں، آپ بھی اٹھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص یہ توفیق پا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھے، اس کی تعلیم حاصل کرے اور لوگوں کو سچائی اور صالحیت کی دعوت دے، لیکن پیغمبر اور پیغمبروں میں سے بالخصوص رسول، ان کے بارے میں اللہ کا ایک خاص قانون ہے۔ سب نبی، سب پیغمبر اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ رسولوں کے بارے میں البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کا اتمام حجت کچھ خاص نتائج تک پہنچ جاتا ہے۔ میں اس کو بار بار واضح کرتا رہا ہوں۔ قرآن مجید پورا کا پورا اسی سرگزشت کو بیان کرتا ہے، اسی قانون کو بیان کرتا ہے، اسی کے نتائج کو بیان کرتا ہے، اس میں کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کا اصل مضمون اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ خدا کا رسول، خدا کا پیغمبر جب زمین پر آ جاتا ہے اور آ کر آخرت کی منادی کرتا ہے تو کیا نتائج نکلتے ہیں۔
یہاں موسیٰ علیہ السلام نے وہی نتائج بیان کیے کہ اگر قوم ایمان لے آتی ہے، دعوت کو قبول کر لیتی ہے اور مقابلے میں کوئی قوت ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ رسول کے منکرین ہیں وہ لازماً دنیا سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ سزائیں البتہ دو بیان ہوئی ہیں، یعنی ایک یہ کہ توحید کو بحیثیت دین چھوڑ چکے ہیں اور شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر چکے ہیں تو پھر تو بہت ہی کی سزا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت میں کرم فرمائیں گے اسی طرح دنیا کی سزا میں بھی سورہ توبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر محکومی مسلط کر دی جاتی ہے، غلامی اور محکومی۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ تمہارے دشمن کو خدا ہلاک کرے گا، لیکن تمہیں زمین پر اگر اقتدار ملے گا تو اسی وقت ملے گا جب اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کرو گے۔ اگر رسول کے ساتھی بہت معمولی تعداد میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو تو ہلاک کر دیتے ہیں یا اس کے منکرین کو تو سزا دے دیتے ہیں، لیکن مومنین کے لیے پھر نجات ہوتی ہے، وہ جائیں جہاں زمین پر رہنا چاہتے ہیں رہ لیں۔ اقتدار اور غلبہ یہ اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب وہ معتدب تعداد میں ہوں، رسول کے ساتھ ہو کر میدان میں آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کسی قوم کو سزا دے۔ تو یہ گویا صلہ ہوتا ہے اس سارے طرز عمل کا جو وہ رسول کا ساتھ دینے میں اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہ کام جو عاد و ثمود کے معاملے میں فرشتے کرتے تھے یہ ذمہ داری خود صحابہ کرام نے لی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی۔ تو جیسے ہی ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی پھر ان کے لیے غلبہ بھی شروع ہو گیا۔ یہاں اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اجمال کے ساتھ، اور یہ بیان کر دینے کے بعد پھر یہ تنبیہ بھی کر دی ہے، برسر موقع تنبیہ کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار اگر اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کے صلے میں، تمہاری جدوجہد کے صلے میں اور تمہاری اس کاوش کے صلے میں جو تم پیغمبر کے ساتھ مل کر کرو گے تمہیں اقتدار دے گا، دنیا کی نعمتیں دے گا، تو یہ کوئی ابدی فیصلہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ اس لیے دی جائیں گی تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ یہی گویا اللہ کا قانون ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اب مہلت میں کیا ہوتا ہے، یعنی جب اللہ کا رسول آ کر کسی قوم کو حجت تمام کرنے کے لیے خطاب کرتا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، تو قوم کا رد عمل دیکھا جاتا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں استدلالی سے بات کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برہان بھی سامنے آ گئی، عصا کا معجزہ دکھا دیا گیا، ید بیضا کا معجزہ دکھا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ توقع ہوتی ہے کہ لوگ مان لیں گے، ایمان لائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر تنبیہات نازل ہوتی ہیں، یعنی آخری عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ کن عذاب آتا ہے پیغمبروں کو جھٹلا دینے کے نتیجے میں، اس سے پہلے کچھ تنبیہات نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فرعون کے لوگوں نے انکار کر دیا، فرعون کی قوم کے بڑے لوگوں نے، اس کے سرداروں نے، جس کو یہاں آل فرعون کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جب انہوں نے انکار کر دیا، جب وہ مقابلے میں آ گئے، جب وہ سرکشی پر اتر آئے، جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر اس سے پہلے کہ ان کے اوپر فیصلہ کن عذاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دیں، ان کے لیے کچھ تنبیہات نازل ہوئیں۔ ترتیب یہ بنی کہ پہلے مرحلے میں وہ متوجہ ہو جائیں، پیغمبر کے ساتھ فوراً محارب نہ ہوں، بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، کچھ معجزات دیے گئے۔ اس کے بعد پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی، بتایا کہ میں اللہ پروردگار عالم کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں۔ ظاہر ہے اس میں مکالمے بھی ہوئے، بات بھی ہوئی، اشکالات بھی پیش ہوئے۔ یہ سب مراحل سے جب معاملہ گزر گیا تو اس کے بعد
پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو کوئی ساحری ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے، چنانچہ وہ آخری مظاہرہ بھی ہو گیا جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ماہرین فن جو اس زمانے میں بڑے جادوگر سمجھے جاتے تھے، اعتراف پر مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی دوسری چیز ہے، یہ کسی دوسری جگہ سے آئی ہے، یہ ہمارے فن کی یا ہمارے ہنر کی چیز نہیں ہے۔ یہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ تو اب اس کے بعد قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات نازل ہونا شروع ہوئیں۔ دعوت، تبلیغ، انذار یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، اور پیغمبر کی موجودگی میں یہ ان تنبیہات کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بتاتے ہیں کہ یہ اب تمہیں آسمان سے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ان کو جو تنبیہات کی گئیں ان کی بڑی تفصیل قرآن نے یہاں کی ہے، اور یہ تفصیل بائبل میں بھی موجود ہے، کتاب خروج وغیرہ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ معاف کیجیے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبہ ہوں۔ یعنی پہلے کچھ قحط کی سی صورتحال پیدا ہوئی، بارشیں کم ہونا شروع ہوئیں۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی چیز تھی، زیادہ تر زمینیں بارانی ہوتی تھیں، دریا میں پانی آئے گا، بارشیں ہوں گی، پیداوار ہو جائے گی۔ تو پیداوار میں بڑی کمی ہوئی، اس کو نقص من الثمرات سے تعبیر کیا ہے۔ اور وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، یعنی اس کے بعد قحط کے سال آنا شروع ہوئے۔ اس پر میں نے لکھا ہے رسولوں کے باب میں یہ سنت الہی پیچھے بیان ہوئی ہے۔ سنت الہی یعنی اللہ کا یہ طریقہ بیان ہوا ہے کہ ان کی دعوت جب انذار عام کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، یعنی جب وہ پوری قوم کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اور اس کی مجالس میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، تو اس طرح کی آزمائشیں لوگوں کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے آسمان سے نازل کی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی تنبیہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ ہونا شروع ہوا، اور یہ معاملہ یوں نہیں ہوتا کہ پے در پے ہو، بلکہ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ پہلے کچھ آزمائش آتی ہے، پھر کچھ اچھے حالات آتے ہیں، دونوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا رویہ قوم اختیار کرتی ہے۔ تو فرعون، آل فرعون نے جو رویہ اختیار کیا وہ بھی یہاں زیر بحث آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اور کس طرح تنبیہات نازل ہوئیں وہ بھی بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبہ ہوں، لعلہم یذکرون۔ اصل مقصود یہی ہوتا ہے، یعنی انہیں تذکر حاصل ہو، تنبیہ حاصل ہو۔ اسی چیز کو تنبیہات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ بہت سی تکلیفیں، مصیبتیں جو دنیا میں آتی ہیں وہ اصلاً اسی مقصد کے لیے آتی ہیں۔ عذاب استیصال کا معاملہ بالکل الگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر رسولوں کی حجت پوری ہو جائے تو اس کے مومنین کو اور منکرین کو الگ الگ کیا جاتا ہے، اور ان کو الگ الگ کر دینے کے بعد پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یہ جو تنبیہات ہیں یہ سب پر آتی ہیں، یعنی سب کو توجہ دلائی جاتی ہے، سب پر یہ آزمائشیں گزرتی ہیں۔ تو ارشاد ہوا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کبھی برے دن آتے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے، یعنی بجائے تنبیہ حاصل کرنے کے، بجائے توجہ کرنے کے، یہ کہتے کہ یہ مصیبت انہی لوگوں کی وجہ سے آ گئی ہے، یہ نحوست بن کر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے، ان سے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، سنو ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی اس کا جواب دے دیا، اس پر توجہ دلا دی کہ یہ کیا بات کر رہے ہو،
اور کس چیز کو کس نسبت سے بیان کر رہے ہو؟ اپنے گناہوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر اور اپنی سرکشی پر توجہ کرنے کی بجائے یہ تم نے کیا بہانہ تلاش کر لیا ہے؟ اس پر لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی نحوست دوسروں کے تالے میں ڈھونڈتے ہو، یعنی نحوست تمہاری ہے، تم پر اس کا تسلط ہوا ہے، تم اس کا شکار ہوئے ہو، تم نے جو غلطیاں کیں، تم نے پیغمبر کے ساتھ جو معاملہ کیا، تم جس سرکشی میں مبتلا ہوئے، نتیجہ اس کا نکل رہا ہے۔ یہ اگر تنبیہات بھی ہیں تو اسی کے ذیل میں آ رہی ہیں، لیکن بجائے اس رویے پر غور کرنے کے جس کا یہ نتیجہ ہے، تمہاری نحوست تو اللہ کے ہاں تمہارے ان اعمال کے نتیجے میں درج ہو گئی، تم اس کو منسوب کس سے کر رہے ہو؟ دوسروں سے منسوب کر رہے ہو، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی نحوست دوسروں کے تالے میں ڈھونڈتے ہو اور نہیں جانتے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کے خلاف صادر ہو گیا ہے۔ سنو، ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ارشاد ہوا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ انہوں نے یہی کہا کہ تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ، مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ کہ اس سے ہمیں مسحور کر دو، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ یعنی اب بھی گویا یہی قرار دے رہے ہیں کہ یہ در حقیقت کوئی بڑا ماہر آدمی ہے، پے در پے ہمارے اوپر اس طرح کی چیزیں نازل کرنے کا باعث بن رہا ہے، ایک نحوست بن کر ہمارے ہاں آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نشانی لے آؤ اور اس سے ہمیں مسحور کر دو، یعنی ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ رہے، جیسے کہو ویسے ہی ہوتا رہے، لیکن تمہاری بات ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اس سرکشی کے مقام پر کھڑے ہو کر وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے بات کر رہے ہیں، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی اور صحیح دین کی اور دین کے صحیح تصور کی دعوت لے کے اٹھیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی نشانیوں کے باوجود، معجزات کے باوجود لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس سے انہیں صبر کرنے کی توفیق بھی ہوگی اور حکمت سے اپنی دعوت کو جاری رکھنے کا حوصلہ بھی ملے گا۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ اب فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جن کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ بائبل میں چونکہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہو گیا ہے، خاص طور پر کتاب خروج میں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پے در پے کس طرح معاملہ ہوا۔ معاف کیجیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں آیات مفصلات، یہ حال واقع ہوئے ہیں اور قرینہ دلیل ہے کہ مفصلات کا ظرف یہاں محذوف ہے، یعنی جن کی تفصیل کر دی گئی ہے کہ الفاظ تو آ گئے ہیں لیکن کہاں کی گئی ہے، یہ ظرف حذف کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ قرینے سے بالکل واضح ہے، یعنی ان کی تفصیل بنی اسرائیل کے صحیفوں میں کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز تاریخی طور پر معروف ہے، اس کی حیثیت اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل فیکٹ کی ہے، دو رائیں اس سے متعلق نہیں ہو سکتی، یا چونکہ وہ ایک پس منظر میں نازل ہوا ہے اور بائبل میں کسی چیز کی تفصیلات موجود ہیں، تورات میں کوئی بات واضح کی گئی ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، تو وہ اس طرح ہی اشارہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ جس طرح کہ بنی اسرائیل نے اس کو لکھا ہے، ان سب مراحل کو بیان کرتی ہے، چنانچہ مفصلات کے لفظ سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ان کی تفصیل کر دی گئی ہے، یہ تم چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اس طرح قرآن کے اندر سے ہو کر بائبل کی طرف بھی جانا ہوتا ہے، تاریخ کی طرف بھی جانا ہوتا ہے،
اور بعض روایات بھی تفصیلات بیان کرتی ہیں، لیکن اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ پہلے باہر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے اشارات قرآن میں تلاش کریں۔ قرآن مجید اپنے اندر سے خود بتاتا ہے کہ اب فلاں چیز کو فلاں جگہ پہ دیکھنا چاہیے، تو یہاں مفصلات کا ظرف اسی اصول پر حذف کر دیا ہے، یعنی ان کی تفصیل بنی اسرائیل کے صحیفوں میں کر دی گئی ہے۔ اب یہ کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ تفصیل کہاں کی گئی ہے، اس کو وہاں دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب خروج میں طوفان کی تفصیل اس طرح آئی ہے۔ آیت کو دیکھیے تو اس میں پہلے کیا کہا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ تو یہ کیا طوفان تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گریں، یعنی یہ بارش کا، اولوں کا طوفان آیا۔ اس سے لوگ واقف ہیں، اللہ کی طرف سے آئے گا تو کیا شدت اور کیا حدت ہوگی، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداوند نے رعد اور اولے بھیجے، یعنی بجلی، کڑک، چمک اور اس کے ساتھ اولے، اور بجلیوں کی آگ زمین تک آنے لگی، اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے، پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی۔ آگ ملی ہوئی تھی یعنی وہی بجلی چمک رہی تھی، گر رہی تھی مختلف جگہوں پر، اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے، اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے، کیا انسان کیا حیوان، سب کو مارا، اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا۔ اس طرح کا طوفان ہوا۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے دبکے ہوئے لوگ تو کچھ بچے رہے، باقی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اس کے بعد ٹڈیاں بھیجیں۔ ٹڈی دل کے حملے کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے۔ جب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں، یعنی پہلے اولوں کا طوفان ہوا، اس سے جو تباہی اور بربادی تھی وہ اپنی جگہ، اب اس کے بعد ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا اور ملک میں اولوں سے بچ رہی ہیں چٹ کر جائیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اسی طریقے سے گویا اس عصا سے جو سانپ بن جاتا تھا یہ معجزات بھی دکھا رہے تھے۔ ہر جگہ یہی کہا جاتا تھا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، یہ معلوم ہو کہ اب انہوں نے لاٹھی اٹھائی، اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی۔ پہلے پروا کی ہوا چلی بہت تیز، اور پھر اس کے دوش پر ٹڈیاں حملہ آور ہو گئیں، اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا، اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں اور نہ ان کے بعد پھر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ اس درجے میں یہ ٹڈی دل حملہ آور ہو گیا۔ پھر جوؤں کا ذکر کیا ہے، سب گنوا دی ہے نا یہاں اس آیت میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ تو جوؤں کا حملہ جس طرح ہوا اس کی تفصیل یہ ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ سب کتاب خروج ہے بائبل میں، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار، یعنی اب گویا ہارون بھی پیغمبر ہیں، ساتھ ہیں، تو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی لاٹھی اٹھائیں اور زمین کی گرد پر ماریں، یعنی زمین میں جو غبار ہوتا ہے اس پر ماریں کہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں
زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی۔ یہ صورتحال ہوئی۔ مینڈکوں کے عذاب کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے، یعنی کمل کے بعد زفادع کا ذکر ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی مطالبہ وہی تھا، پہلے دعوت، ایمان لانے کی دعوت، حقائق کو ماننے کی دعوت، اللہ پروردگار عالم کے سامنے سرفگندہ ہو جانے کی دعوت، اور اس کے ساتھ یہ مطالبہ کہ اب اس قوم کو یہاں سے مجھے لے کے جانا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو لے کے جانا ہے یہ کوئی کسی قوم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر آزادی حاصل کرنے کا مطالبہ نہیں تھا محض، بلکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کر لیا گیا تھا۔ اللہ کی منتخب قوم کی حیثیت سے اب یہ طے تھا کہ وہ فلسطین میں بسائے جائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا مرکز بنائے گا، اور پھر قومی حیثیت سے یہ لوگ خدا کی دعوت کے علمبردار بنیں گے۔ نبوت کی اسکیم میں یہ تبدیلی کی گئی تھی، یعنی پہلے پیغمبر اپنی انفرادی حیثیت میں دعوت دیتے تھے، جیسے یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، لیکن اب پوری دنیا کے لیے ایک دوسرا بندوبست کیا جا رہا تھا کہ قومی حیثیت سے دین کیا ہے اس کو لوگ دیکھیں، اور دنیا کے بالکل وسط میں فلسطین کے خطے کا انتخاب کیا گیا کہ یہ لوگ یہاں آباد ہوں۔ تو اس مقصد کے لیے فرعون سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اب اچھی بات ہے، بنی اسرائیل کو جانے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مطالبے کو ابتدا میں مان لیتا تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے اور کچھ سزا کم ہوتی، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو یہاں پھر مینڈکوں کے عذاب سے پہلے توجہ دلائی گئی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ہر عذاب سے پہلے، ہر تنبیہ سے پہلے اسی طرح توجہ دلائی جاتی تھی۔ یہ کہا جاتا تھا پیغمبر کی طرف سے، ہارون علیہ السلام کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لو ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے کوئی ایک چیز آ جاتی تھی، بلکہ پہلے اس کی پیشین گوئی کی جاتی، اس کے بارے میں تنبیہ کی جاتی، اس کے بارے میں توجہ دلائی جاتی، اس کے بعد ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا وہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے اس وقت ہم پوری دنیا میں جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہو تو لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ یعنی اس وقت یہ کرونا کا معاملہ ہوا ہے تو ہر شخص کو معلوم ہو گیا ہے، کوئی بادشاہ اس سے نہیں بچا، کوئی گھر نہیں بچا، کوئی بڑے سے بڑا مورچہ نہیں بچ سکا، ہر جگہ داخل ہوا ہے۔ جہاں بھی کسی نے چاہا کہ وہ بچ کر نکل جائے، راستہ نکال لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے مقابل میں سب علم، سب تدبیریں بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں تو اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اس کی طرف سے متعین طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا، اور تنبیہات ہیں جو نازل کی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ ہوگا اس کے نتیجے میں، تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے والوں کے لگنوں میں یہ مینڈک گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھائے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ یعنی کبھی نیل کی طرف لٹھیا کی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کبھی کسی جھیل کی طرف کی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، ہر طرف سے ایک طوفان مینڈکوں کا پورے ملک پر آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ وہ زفادع و دم، یعنی یہ آخری نشانی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، خون کا عذاب جس صورت میں ظاہر ہوا اس کی تفصیل یہ ہے،
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے تعفن اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ یہ قرآن مجید نے جو ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ نشانیاں ہم نے بھیجیں آیات مفصلات، جن کی تفصیل کر دی گئی ہے، تو یہ تفصیل ہے جو بائبل سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس طرح یہ نازل ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان سے ایک پورے دور کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو اسکیم تبدیل کی، اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب انفرادی طور پر ہی نبی نہیں آئیں گے، ایک پوری کی پوری قوم کو اس جگہ اٹھایا جائے گا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا، اس کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور اس شان کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی وہ فرعون کے مقابل میں آئے، ان معجزات کے ساتھ آئے، یہ تنبیہات پھر پوری قوم پر لوگوں کے سامنے نازل ہوئیں۔ اور یہ جو کتاب خروج کی تفصیلات ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر موقع پر توجہ دلائی گئی، یہ بتایا گیا کہ یہ کیسے ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہی لٹکیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کبھی انہوں نے بڑھا دی، کبھی ہارون نے بڑھا دی، نتیجے کے طور پر جس طرح کہا گیا حرف بحرف اسی طریقے سے پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور یہ عذاب آئے، یعنی طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، اور آخر میں خون کا عذاب۔ آیات مفصلات، بنی اسرائیل کے صحیفوں میں ان سب چیزوں کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ یہ خیال ہوگا کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر تنبیہات نازل ہوئیں اور اس طرح سے توجہ دلائی گئی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھا، وہاں سے شروع کیجئے، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایسا سانپ بن گیا، آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہاتھ روشن چمکتا ہوا بغل سے باہر آ گیا، آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جادوگروں کو بلایا گیا اور میلہ منعقد کیا گیا، لیکن وہاں بھی شکست فاش ہوئی۔ خود جادوگروں نے اعتراف کر لیا کہ یہ کسی اور دنیا کی چیز ہے، یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر جب توجہ دلائی گئی کہ اب تو ماننے کا وقت ہے، انہوں نے بھی اعتراف کر لیا، وہ نہیں مانے، تو اس طرح سے تنبیہات نازل ہوئیں، ایک کے بعد دوسری، اور اس غیر معمولی طریقے سے نازل ہوئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی کیا مان لیا؟ نہیں، فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس پر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی جب انسان سرکشی پر اتر آئے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کے بعد وہ ہر چیز کی تعویل کرتا چلا جاتا ہے، توجیہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کو اس طرح نہیں دیکھتا۔ تو اس دنیا میں پیغمبروں کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح آتے ہیں، ایسے دعوت دیتے ہیں، اس طرح پیشین گوئی کرتے ہیں، وہ حرف بحرف اس طرح پوری ہوتی ہے۔ ان تنبیہات کا مقصد بھی یہی ہے، اس سے پیچھے جو پیغمبروں کی سرگزشتیں سنائی گئی تھیں، ان کے آخر میں یاد ہوگا کہ یہ توجہ دلائی گئی تبصرہ کرتے ہوئے کہ جس وقت ہم آخری مرتبہ پکڑتے ہیں تو اس سے پہلے تنبیہات نازل کرتے ہیں، وہاں تفصیل نہیں کی گئی تھی، یہاں تفصیل کر کے ایک پیغمبر کے بارے میں بتایا گیا کہ یوں ہوا، ان مراحل سے یہ سب معاملات گزرے، اور اس میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن فاستکبروا، انہوں نے بہرحال تکبر ہی کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ ارشاد ہوا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب کبھی ان پر آفت ٹوٹ پڑتی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو کچھ لوگ تو رجوع کرتے، کچھ لوگ توجہ کرتے، لیکن دنیا کے اندر انسانوں کو جو طاقت حاصل ہوتی ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، دوسروں پر ایک تفوق اور برتری ہے، وہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھے، ان کو بیگار میں پکڑے رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہماری خدمت کے لیے ہیں،
وہ کہاں اس بات کو سننے کے لیے تیار ہو سکتے تھے؟ خدا کے پیغمبر نے یہ سب چیزیں سامنے رکھ دیں، اور اس کے باوجود کیا ہوا؟ ارشاد ہوا کہ لما وقع علیہم الرجز، جب ان پر آفت ٹوٹ پڑتی، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو کہتے ہیں موسیٰ اپنے پروردگار سے تم اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ یعنی پھر ان کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ تم تو خدا کے پیغمبر ہو، اور خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ عہد ہے، تو اس کی پاسداری تو ہوگی، تو ہم اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو وہ یہ آفت ٹال دے۔ ہر آفت کے موقع پر اسی طرح کے وعدے وعید ہوتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں لما وقع علیہم الرجز، ان میں لما کلما کے معنی میں ہے، یعنی یہ عربی زبان کے طالب علموں کے لیے ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے، تصویر حال مقصود ہو یہ تو یہ اس معنی میں بھی آتا ہے۔ آگے آیت 189 میں اس کی نظیر موجود ہے۔ جب ان پر آفت ٹوٹ پڑتی تو کہتے اے موسیٰ اپنے پروردگار سے تم اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں نے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہاری بات سننے اور اس کی حرمت قائم رکھنے کا جو عہد کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے معاملے میں اللہ کا یہی طریقہ ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ جانتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، اس کو جانتے ہیں، اس کے باوجود سرکشی قائم ہے، اقتدار کا نشہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا۔ اسی کو ایک لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا فاستکبروا، اس پر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے، یعنی اپنی بڑائی سے، اپنے تفوق سے، اپنی حیثیت سے دستبردار ہونے میں قیامت ٹوٹتی محسوس ہوتی تھی، اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ انسان کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلی ان 1.5-2 صدیوں میں جو بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک انسان کی تینوں جبلتوں کے اوپر انگلی رکھ کے بتا دیا ہے۔ یعنی بہت سے معاملات ایسے ہیں جو انسان شکم کا اسیر ہو کے کرتا ہے، بہت سے معاملات ہیں جس میں جنس بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور زیادہ تر معاملات وہ ہیں کہ جن میں انسان کے اندر جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے وہ اس کو استکبار میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے تکبر کیا، اور جب جب یہ صورت ہوئی تو آتے اور آ کر کہتے کہ آپ کے ساتھ تو اللہ کا عہد ہے، وہ آپ کی دعا نہیں ٹالے گا، تو آپ دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ اگر یہ آفت تو نے اس وقت ہم سے ہٹا دی، وہ آفت آپ دیکھ چکے ہیں کہ جوئیں ہیں تو ہر جگہ سے ٹوٹی پڑ رہی ہیں، طوفان آ گئے ہیں، اولے گر رہے ہیں، اسی طرح سے دریا خون بن گئے ہیں، تو آ کر کہتے ہیں کہ اگر یہ آفت اس وقت تو نے ہم سے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے، یعنی ایمان بھی لائیں گے، تمہارے دعوت کو بھی قبول کر لیں گے، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کو لے جانے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پورے کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوتا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب کچھ مدت کے لیے جس تک انہیں بالآخر پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے تھے۔ یعنی ایک مدت کے لیے میں نے لکھا، یعنی جو بہرحال ختم ہونا تھی، اور ان کے جھوٹ اور فریب کا پردہ جس کے بعد لازماً چاک ہو جانا تھا، ایک مدت گزرتی، اور وہ مدت جب پہنچ جاتی اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ اچھی بات ہے، مہلت دے رہے ہیں، سال 6 مہینے، دیکھتے ہیں اب تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ آفت ہٹ جاتی تو عہد کو توڑ دیتے، اور اس کے بعد طرح طرح کی تعویلیں کرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید نے بتایا ہے، وہ جو پیچھے اجمال سے کہا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی نبی رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے تو آخری عذاب سے پہلے اس کی قوم پر کچھ تنبیہات نازل ہوتی ہیں۔ یہ تنبیہات فرعون پر، فرعون کی قوم پر، آل فرعون پر کس طرح نازل ہوئیں
ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک باجبروت بادشاہ سے معاملہ ہے جس کی طاقت بے پناہ ہے، جو ایک بڑے علاقے میں سلطنت قائم کیے ہوئے ہے۔ آسان نہیں تھا کہ وہ حق کے سامنے جھک جائے، تو اس لیے ابتدا میں بھی معجزات دیے گئے اور پھر بعد کے زمانوں میں بھی اس طرح سے تنبیہ کی گئی۔ اس کی سرکشی کا، اس کے سرداروں کی سرکشی کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر بار تنبیہ کی گئی، ہر بار عہد کیا اور ہر بات اس کو توڑ دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔